بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جو شخص یہ کہتا کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، دعا تو قبول ہوتی ہے لیکن اس کو قبول کروانے کا بھی کچھ طریقے ہوتے ہیں، کچھ اصول ہوتے ہیں۔ آپ کو آج ایک دعا بتائیں گے جس سے انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ ایک وظیفہ ہے جس کرنے سے آپ کی دعا قبول ہوگی انشاءاللہ، اور اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ جو کہتا ہے میری دعا قبول نہیں ہوتی، مجھے نوکری نہیں ملتی، انشاءاللہ جو اس طریقے سے دعا مانگے گا اس کی دعا اللہ ضرور قبول فرمائے گا۔ ہر دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے، گناہگار آدمی ہو یا بدکار سے بدکار آدمی، حتیٰ کہ اللہ کو نہ ماننے والا غیر مسلم ہے، اس کی بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ دعا ایک عظیم نعمت اور انمول تحفہ ہے، بلکہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ اس دنیا میں کوئی بھی انسان کسی بھی حال میں دعا سے مستغنا نہیں ہو سکتا۔ دعا اللہ کی عبادت ہے۔ دعا اللہ کے متقی بندے اور انبیاء کرام کے اوصاف حمیدہ میں سے ایک ممتاز وصف ہے۔ دعا اللہ تعالیٰ کے دربار عالیہ میں سب سے باعزت تحفہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس شیء اکرم علی اللہ عز وجل من الدعاء، دعا سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی یہاں کوئی چیز باعزت نہیں۔ دعا اللہ تعالیٰ کی یہاں بہت پسندیدہ عمل ہے۔ دعا سے اللہ تعالیٰ کے غصے کی آگ مدھم پڑتی ہے۔ دعا اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کی گائیڈ لائن ہے۔ دعا آفت اور مصیبت کی روک تھام کا مضبوط وسیلہ ہے۔ بلا شبہ دعا اپنی اثر انگیز اور تاثیر کے لحاظ سے مومن کا ہتھیار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدین ونور السماوات والارض، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان اور زمین کی روشنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو دعا کی تاکید کی ہے، اس کی قبولیت کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں صاف صاف اعلان کیا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، جب میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو میں قریب ہوں دعا کرنے والے کہ دعا کرنے والا جب مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہی ہے کہ بندوں کے ہر عمل سے بے نیازی کے باوجود وہ اپنے ہی سے مانگنے کا حکم کرتا ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو تم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہو اور اللہ تعالیٰ بے نیاز بڑی تعریف والا ہے۔ سورہ فاطر میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور تم محتاج ہو۔ حدیث قدسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے بندے تم بے پرواہ ہو جب تک میں تمہیں ہدایت نہ دوں، لہٰذا تم مجھ سے ہدایت طلب کرو میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ ایک صحابی آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایک پڑوسی ہے، اس کی کھجور ٹیڑھی ہو کر میرے گھر میں چند اس کی شاخیں ہیں، اس پر جب پھل لگتا ہے تو ٹوٹ کر گرتا ہے تو میرے بچے اٹھا لیتے ہیں، ہم غریب ہیں تو وہ بھاگتا ہوا آتا ہے اور آ کر میرے بچوں کے منہ میں سے کھجور کو نکال لیتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کو کہیں کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچوں پر اتنی زیادتی نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا، وہ منافق تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھائی ایک سودا کرتے ہیں۔ اس نے پوچھا کون سا سودا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کھجور کا درخت مجھے دے دو اور اس کے بدلے میں تمہیں جنت میں کھجور کا درخت لے کر دوں گا۔ وہ کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اصل میں میرے بچوں کو بہت پسند ہے، اگر کوئی اور کھجور ہوتی تو میں دے دیتا، تو میری یہ معذرت ہے۔ یا رسول اللہ یہ کہہ کر چلا گیا۔ ایک صحابی بیٹھے تھے ابو دحداح، وہ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں وہ کھجور کا درخت لے دوں تو مجھے جنت میں کھجور کا درخت لے دیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں تو مجھے لے دے، اس کے بدلے تمہیں میں جنت میں کھجور کا درخت لے کر دوں گا۔ وہ صحابی اٹھ کر اس منافق کے پیچھے پیچھے چلے گئے اور بلایا، اے بھائی بات سنو، کھجور کا درخت کتنے کا بیچو گے؟ اس نے کہا، میں نے اللہ کے نبی کو نہیں دیا، تمہیں کیسے دے دوں؟ انہوں نے کہا، اچھا بھائی منہ سے بول، کتنے پیسے لوگے؟ تو اس نے جان چھڑانے کے لیے کہا، اپنا باغ مجھے دے دے اور یہ کھجور کا درخت لے لے۔
اور باغ میں 600 کھجوروں کے درخت ہیں اور یہ کھجور کا درخت کسی اور کو دینا ہے۔ صحابی کہنے لگے پکے ہو، سودے سے پھرو گے تو نہیں؟ اس نے کہا میں پاگل ہوں، میں مکر جاؤں گا، مجھے 600 کھجور کے درخت مل رہے ہیں۔ انہوں نے کہا مجھے منظور ہے، کھجور کا درخت میرا اور سارا باغ تیرا۔ ابو دحداح گئے اور باغ کے باہر کھڑے ہو گئے، اندر بھی داخل نہ ہوئے، اور جیب میں جو پیسے تھے وہ بھی زمین کے اندر ڈال دیے کہ یہ باغ کی کمائی ہے، کا جنت کے بدلے سودا کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اپنی بیوی کو آواز دی باہر آؤ، یہ باغ اب ہمارا نہیں، اس باغ کا اللہ کے نبی کے ساتھ سودا کرایا ہوں۔ بیوی نے جب اللہ کے نبی کا نام سنا وہ بھی بچوں کو لے کر باغ سے باہر آ گئی اور کہا تم نے بہت خوبصورت سودا کیا۔ حضرت ابو دحداح اللہ کے نبی کے پاس گئے، یا رسول اللہ میں نے سودا کر لیا ہے۔ فرمایا ابو دحداح کیسا سودا، کیا سودا؟ کہا یا رسول اللہ سارا باغ دے دیا اور وہ کھجور کا درخت لے لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میرا سودا بھی بدل گیا ہے۔ فرمایا میرے ساتھی میں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہوں، اللہ نے تیرے لیے جنت میں ایک محل نہیں بلکہ سینکڑوں محل بنا دیے ہیں، قربان جائیں، اور ایک باغ نہیں ہزاروں باغ تیرے لیے تیار کر دیے ہیں۔ جب حضرت ابو دحداح فوت ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں 1,00,000 جنت کے کھجور کے درخت ابو دحداح کے جنازے کے اوپر جھکے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تبارک و تعالی صحابی رسول کا صدقہ ہمیں بھی عشق رسول عطا فرمائے۔